میرا مقصد ہے کہ عید کے دن کوئی ایسی بات کرے نا کھانے پینے کی. اچھا کھانے پینے کی, جی معاشرتی حساب سے کیسے عید گزاریں؟ جی چلیں خیال میں اگر یہ کھانے پینے کی بات پھر طارق مسعود صاحب سے کرا لیں, ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا اس لیے انہوں نے بیچ میں صحیح وہ شروع کر دیا, تو یہ اگر فرما لیں تو اچھی بات ہے. نہیں آپ بھی اس پر تھوڑی سی میرے ذہن میں جو ذہن آپ کے سوال نہیں آپ کریں چکا تھا نا, نہیں وہ کریں آپ کریں, تو وہ اس کو جو ہے صحیح ہے. آپ اپنی کو دوبارہ کریں. بسم اللہ. میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ سوال دوبارہ کریں. جی میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ عید کے دن دیکھیں نا, چلو شرعی حوالے سے ہم نے سنا, پہلے گفتگو سنی, معزز مفتیان کرام اسکالرس تھے ہمارے ساتھ, لیکن عید کے دن کی کچھ معاشرتی پہلو نا. آپ عید کے دن بس اگر لوگ عید کے دن ہوتے ہیں وہ گھر میں آ کے بس عید پڑھی آ گئے سو گئے, پورا دن سو کے گزار دیا, نہ کسی سے ملنا نہ جلنا نہ رشتہ دار دوست احباب, یعنی اس ایک دن کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کو وہ فل ٹائم مطلب سو کے گزارتے ہیں, یا پھر کھا پی لیا کچھ تھوڑا بہت گھر میں. عید کے دن کے کچھ معاشرتی تقاضے جیسے زبردست تقاضے ہوتے ہیں, معاشرتی تقاضے. اگر ہمیں اللہ پاک نے ایک اہلیہ دی ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے ہیں. بعض لوگوں کے کچھ زیادہ تقاضے ہوتے ہیں تو وہ ان سب کو باری باری تو وہ تقسیم ہو کے نہیں جا سکتے, تو ان کو اکٹھے گھر پہ بلا لیتے ہیں, تو یہ بھی ایک تقاضا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا, ان کے ساتھ عید گزارنا, بچوں کو عیدی دینا, یہ ایک بہت ہمارے عیدوں کی ایک جان ہوتی ہے, اور بچوں کی نظر جیبوں پر ہوتی ہے ہر بڑوں کی, کب اس سے نئے کرارے نوٹ نکلیں گے. جی اس میں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. بالکل, جو غریب غربا ہوتے ہیں, ہر بندہ یہ میک شور کرے کہ صدقہ فطر انہوں نے اپنا ادا کر دیا ہے, اور جو غریبوں کا حق ہے ان کے مال میں, ان کی خوشیوں میں, وہ حق انہوں نے ان کو دے دیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے. آج کل چونکہ ہم ایک سوشل اینیمل بن چکے ہیں, اور یہ بوجھ ہم نے لادا ہوا ہے, ہر بندہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہے, اتنا ان ڈیپتھ گھسا ہوا ہے کہ اپنے لیے وقت نہیں ہوتا, اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا, رشتہ داروں کے لیے تو دور کی بات ہے. بالکل. تو اس موقع کو غنی بن جا کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے, ان کے ہاں عید ملنے کے بہانے پر جو ہے وہ کم از کم ایک آدھ ملاقات تو کر لینی چاہیے. بہرحال اگر میں اب تھوڑا سا اور سیریس نوٹ پر آؤں گا تو پھر جو ہے وہ فل سٹاپ لگ جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی اس لائٹ موڈ پر میں اپنی بات کو ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب. کچھ نصیحت اس عید کے دن کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں, پورا رمضان نصیحتوں میں گزرا ہے, پورے تراویح کے بعد بیانات, نصیحتیں, تو اب کیا نصیحت رہ گئی ہے؟ سارے والدین کے حقوق بھی بیان ہو گئے اور پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان ہو گئے رمضان میں, میں پھر ادھر جا رہا ہوں, جنت جہنم بھی بیان ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے نا, اور کیا آپ نصیحت ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ہی رہ گئی ہے جو آپ جس پر عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی میں اپنی گفتگو کو ناظرین محترم یہاں سمیٹتا ہوں, اور کیونکہ اور میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے بولنے کے. مفتی طارق مسعود صاحب جو سوال کرتے ہیں وہ اتنی نصیحتیں کر کے تھک گئے ہیں کہ کچھ مزید وہ بولا نہیں چاہتے. وہ سب کچھ تو بول دیں, چلیں کچھ تو آپ نے کچھ بولا ہی نہیں. بھائی دیکھیں, عید جو ہے نا, اس میں ایک بڑی بدعت ہمارے معاشرے میں یہ چل پڑی ہے کہ لوگ پوری رات جاگتے ہیں, پھر سارا عید کا آدھا دن سو کے گزارتے ہیں. جی, تو اسلام میں جو تہوار ہے نا وہ صبح کے وقت میں شروع ہوتے ہیں. صحیح, ہاں بہت عام بات. اور غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, پورا بیان اس پر شروع ہو جائے گا میرا. تو اس کو جیسا اسلام نے دیا ہے نا اسی طرح رکھنا چاہیے. صبح کا وقت میں ایک برکت ہے. ہم یاد ہے پہلے بچپن میں ہم اٹھتے تھے صبح کپڑے پہن کے اور عیدیاں جیب میں ٹھوس کے صبح نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے, پھر کھانے پینے, آئس کریم کھا رہے ہیں, غبارے اڑا رہے ہیں, جو بھی ایک ہوتا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ صبح کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, پوری قوم پڑی ہوئی سو رہی ہے, دوپہر اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سارے عیدی کا بیڑا غرق کر دیا نا ہم نے. ایک صبح کے وقت میں جو اللہ نے نور رکھی ہے, برکت رکھا ہے, تو آپ نے جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے وہ پہلے کر لیں آپ. یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ عید کی رات ہی کو وہ سارا جو ہے نا وہ بازار کی طرف فوکس کرنا ہے, اور ساری قوم پہنچی ہوئی ہے اور رات کی نیند آپ کی خراب ہو گئی. تو اسلام کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف. بالکل. تو صبح ملاقاتوں کا ٹائم ہونا چاہیے, رات بھی آپ کریں, لیکن جو بھی ٹائم ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ صبح کے وقت ہے. جی, جو شریعت کی تعلیمات ہے. نماز بھی صبح رکھی گئی ہے. اگر یہ سونے کا ٹائم ہوتا تو عید کی نماز 12 یا 1 بجے ہوتی ایسے ہی. اور تو ایک صاحب مجھے کچھ دن پہلے کہنے لگے, یار کچھ دن کے بعد علماء کو چاہیے اجتہاد کر کے نا فجر کی اذان ظہر میں شروع کر دیں. ظہر میں ہونا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم. صحیح ہے, یعنی ظہر میں یہ ہونا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو جس ٹائم پہ آج کل کراچی کی بات خاص طور پہ میں کر رہا ہوں, تو فجر میں جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, تو بہت ساری آبادی تو اس وقت ایسی جاگ رہی ہوتی. تو
تو عید پہ بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. صحیح. کہ آج اس آخری سیگمنٹ کی جو 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی آڈینس کو، جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے تمام ناظرین و سامعین کو جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور سال بھر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک پیغام، اس عید کا ایک پیغام اگر وہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا مفتی طارق مسعود صاحب؟ بڑا مشکل سوال ایک دم سے آپ نے سر پہ ڈال دیا. کیا کرنا؟ عید کا کوئی پیغام. عید کا کوئی پیغام دینا ہے، کچھ تھوڑا سا مشورہ دیں. عیدی دے دل کھول کے. ابھی جو میں نے کیا دیا وہ پیغام نہیں تھا. اچھا چلے پھر دے دیں ایک اور پیغام. ہاں جی، اور پیغام. بھائی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بات ذہن میں آ نہیں رہی، بھی سوچ رہا ہوں. آپ ان دونوں سے پہلے چلیں ٹھیک ہے. شاہ جی آپ ہماری آڈینس کے لیے کچھ. میں ایک بہت سمپل سا پیغام دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس فطرت پر پیدا فرمایا ہے اس فطرت سے ہم روگردانی نہ کریں. میں مفتی طارق مسعود صاحب کی جو پہلی بات ہے اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا کہ اس عید کو ہم اپنے لیے عید بنائیں و عید نہ بنائیں. بے شک. اور جب تک ہم فطرت کے مطابق ہیں اور فطرت کے اندر یہ ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، کچھ حصہ آپ مختص کر لیں، اور دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے. عید کی خوشیوں کو سمیٹیں، ان کو خود بھی سمیٹیں اور اس کو یعنی پھیلائیں، اس کو بانٹیں بھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے محلے میں، آس پاس کے غریب غرباء میں ان کو ان کا حق دینے کی کوشش کریں. جب آپ دینے والے بن جائیں گے تو سب سے بڑے دینے والے اللہ کی ذات ہیں، تو اللہ پاک آپ کو دیں گے، آپ کو نوازیں گے. بے شک. اب تو مفتی طارق مسعود صاحب، میں جو ہمارے جو دوسرے سید عیاض شاہ صاحب، سید عیاض صاحب، نام تو استاد بھی ہیں، اپنے شاگرد کا نام بھی بھول جاتے ہیں. نام یاد ہے مجھے، سید عیاض شاہ وقت پہ بھول جاتے ہیں. سوچ رہا تھا احترام کا کون سا صیغہ لگاؤں ساتھ میں، وہ صیغہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. جی ارشاد. تو ان کی پیغام سے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ فطرت سے نہیں ہٹنا چاہیے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَلَنَا عیدان، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 خوشی کے دن ہیں. تو اس کو خوشی سمجھنا چاہیے. بالکل. بعض لوگ رمضان بھی رو رو کے رخصت کر رہے ہوتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ ذہن میں آیا. جی وہ فرماتے تھے کہ عید کے دن یہ غم کرنا کہ رمضان چلا گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن رکھا ہے. تو جب اللہ خوش کرنا چاہ رہا ہے تو آپ خوش ہوں، تو ہم جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم کو اس پہ خوش، یعنی ہمیں وہ کرنا چاہیے. بالکل ایسا چاہیے. تو اللہ یعنی اگر آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے، بعض لوگ اتنا ہائے رمضان چلا گیا، ہائے بہت افسوس ہو رہا ہے، تو ہو بھی رہا ہو تو یہ اس کو کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. جی صحیح. تو اگر افسوس ہو رہا ہے تو کل سے پھر دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے. جی تو اس کو منانا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہر قوم میں جتنی بھی قومیں ہیں نا جن کے دین اور مذہب ختم ہو گئے ہیں بالکل، ان میں بھی ان کے تہوار باقی ہیں. آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی تعلیمات بچی نہیں ہے، لیکن ان کی کرسمس ابھی بھی ہے. ہندوؤں کے مذاہب کو دیکھ لیں، اور لبرلزم بہت پھیل گیا، ان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ہندوؤں کے مخصوص دن میں ہندو بن جاتے ہیں. بالکل. تو ہر قوم میں چاہے وہ مذہب سے باغی ہوں، مذہب سے کتنا ہی دور ہو چکے ہوں، لیکن ان کے جو تہوار ہیں نا اس میں وہ پھر بھی ان میں وہ ٹچ آ جاتا ہے. جی. تو مسلمانوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو دین برحق پر ہیں، تو ہمیں اس عید میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ آج مسلمانوں کی عید ہے. تو کیونکہ لوگ اس میں بھی بعض ایسے ہیں جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور کوئی ان کو نہانے دھونے کا ہوش نہیں ہے، ایسے ہی اور سوتے رہتے ہیں اور اٹھے اپنے کام پہ چلے گئے. جیسے بقرعید میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ قربانی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یار ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ ہے نا ہمیں تو گوشت قربانی کرتے بھی ہیں تو سارا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں. تو حالانکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میری طرف سے ضیافت ہے. تو آپ بے شک پورے سال کھاتے ہوں گے، لیکن اس دن آپ کو گوشت کھانا چاہیے اللہ کے کہنے پر. پورے سال آپ بے شک بلکہ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے، بیماری ہیں اس میں، اس دن کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن عید کے دن جو ہے تو جیسے مختلف قوموں کے تہوار ہوتے ہیں اس میں ان کا اس مذہب سے ایک تعلق پتہ چلتا ہے. تو مسلمانوں کو عید بقرعید کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. حدود سے تجاوز بہرحال جائز نہیں ہے.